دنیا کے اے مسافر منزل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونكفه ونفسه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حضرات محترم، پچھلی نشست میں جب میں نے آپ کے سامنے زنا کو عام ہونے سے روکنے کے لیے کچھ چند باتیں بیان کی تھی، وہ تب کچھ لوگ میرا درس سن کے بھی گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جب میں کوئی درس دے کر جاتا ہوں یا کچھ لوگ جو سن کر جاتے ہیں تو ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ درس کسی طریقے سے ہم تک بھی پہنچ جائے اور ہم آگے اپنے گھر والوں کو یا آگے رشتہ داروں کو بھی سنیں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ریکارڈنگ کر کے آگے سے آگے بھیجی جائے تاکہ جتنا ہو سکے دنیا کا مال تو سارا کچھ یہاں پہ رہ جانا ہے، جو لے کر جانا ہے وہ صرف اور صرف وہ چند اعمال ہیں جس کے ذریعے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ شکر اللہ کا، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ صرف اور صرف اسی چیز کی مجھے لالچ ہے. میں کافی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ صرف اور صرف مجھے اس چیز کی لالچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے مجھے، میرے والدین کو، جو بھی ہیں جنہوں نے میرے اوپر اتنی محنت کی کہ میں اس درجے تک پہنچوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں لے کر. صرف اور صرف مجھے اس چیز کی لالچ ہے کہ جو ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں یا جو میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے والدین، میرے دادا دادی جتنے بھی ہیں اور جتنے ہم سارے نمازی ہیں جو میری باتیں سنتے ہیں، تو بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا. تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ وہی درس اگر آپ دوبارہ دے کر ہم تک پہنچا دیں، کیونکہ اس دن میں نے ریکارڈنگ نہیں کی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہی درس دوبارہ دے کر اگر ہم تک پہنچا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. تو کچھ چھوٹی سی بات انشاءاللہ زیادہ نہیں کروں گا، تو وہ بات کر کے میں آگے پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس دن میں نے بات کی تھی کہ ہم اکثر جب آپس میں رشتہ دار ملتے ہیں، کزنز وغیرہ یا پھپھو کی بیٹیاں، پھپھو کے بیٹے، خالو، ماموں وغیرہ جب آپس میں ملتے ہیں تو زیادہ تر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم والدین خیال نہیں رکھتے کہ بچے کیا کر رہے ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پر یقین ہے، وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کب کہاں شیطان آ جائے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں علم. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6669 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب ایک مرد اور ایک عورت خلوت میں ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. شیطان ان کو ورغلاتا ہے، غلط راستے پر لے کر جاتا ہے. تو اس کے دوسری مثال یہ بھی ہے کہ جب ہم، پہلے تو خیر یہ دور نہیں تھا لیکن اب یہ دور تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی پر دونوں کزنز کو، بہن بھائی نہیں کزنز کو، ہم تو یہ کہہ کے بھیجتے ہیں دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں چلے جائیں گے، لیکن وہ اصل میں وہ غیر محرم ہیں آپس میں. پھپھو کے بیٹے، ماموں کی بیٹیاں، خالہ کے بیٹے، اس طرح جو آپس میں ہمارے رشتہ دار ہیں وہ آپس میں غیر محرم ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک ہی گاڑی میں یا ایک ہی موٹر سائیکل پہ دونوں کو بھیج دیتے ہیں کہ اس کو یہ گھر تک چھوڑ کے آؤ، لیکن اس کے گھر سے لے کے اس کے گھر تک جانے تک بیچ میں کتنا کو راستہ ہے یہ ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بھی ہو، لیکن اس راستے میں کیا پتا شیطان کا حاوی ہو جائے. گھر کو اس طرف جانا ہے
بندے کے ہاتھ میں موٹر سائیکل ہے، بندے کے ہاتھ میں گاڑی ہے، اس کا دل چاہے وہ کسی اور طرف موڑ لے پھر. تو ہمارا یہ بالکل نظریہ ختم ہو چکا ہے اس چیز. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں پہ یقین ہے، وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. بھئی بچوں پہ تو سب کو یقین ہوتا ہے، کہ اس کو اپنے بچوں پہ یقین نہیں ہوتا، لیکن شیطان پہ کسی کو یقین نہیں ہے. اگر شیطان پہ کسی کو یقین ہے تو بات کرے، کیونکہ شیطان نے تو قسم اٹھائی ہے کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کروں گا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے. تو ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم، جس طرح میں نے کچھ دنوں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ موبائلوں پہ ایک دوسرے سے جو باتیں کرنے دیتے ہیں اپنے بچوں کو، کہ وہ تمہاری کزن ہے کوئی بات نہیں بات کر لیا کرو، یا تمہاری سالی ہے کوئی بات نہیں بات کر لیا کرو، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے. کیونکہ میری ماں والدہ کہتی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کی لمبی عمر کرے، وہ کہتی ہیں کہ موبائل شیملیس ہے، یعنی موبائل بے شرم ہے. آپ وہ بات آمنے سامنے نہیں کر سکتے جو موبائل میں کر سکتے. آپ بے شک خود دیکھ لیں، آپ کسی کے سامنے کھڑے ہوں گے، یا آپ سے کوئی بڑا ہوگا یا چھوٹا بھی ہوگا، آپ وہ بات اس کے آمنے سامنے کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے جو آپ موبائل پہ کر لیں. یہ موبائل ایک ایسا فسادی چیز ہے کہ جس سے آپ بچ نہیں سکتے. اب یہ میسیجز ہیں، آپ ان سے جیسے مرضی بات کر لیں، کیونکہ میسیجز پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ نہیں ملا سکتے، ہم دوسرے کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم بات ہر چیز کر سکتے ہیں. کوئی گھٹیا سے گھٹیا بات بھی ہم موبائل پہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں پہ یقین ہے، ہمارے بچہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. بھئی اپنے بچوں کا خیال رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. قریب جانے کے یہ مرحلے ہیں، قریب جانے کا یہ طریقہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بہت ہی گندا راستہ ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت ہی برا راستہ ہے. تو یہ راستہ کون سا ہے؟ یہی راستے ہیں جن سے ہمیں پتہ ہی نہیں. تو ہمیں ایک کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو ظاہری سی بات ہے زنا عام ہوگا. اور نکاح آپ دیکھ لیں کہ کتنے رسومات ہیں، اتنے رسومات ہیں کہ کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح بالکل آسان تھا، ادھر نکاح کیا ادھر ولیمہ کیا بچی لے کے گھر میں. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے مہندی کرنی ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر اب ایک اور نیا ٹرینڈ آج کل شروع ہو چکا ہے قوالی نائٹ کا، کہ ساری رات قوالیاں بجتی رہتی ہیں. پھر کہتے ہیں بھائی ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے قوالیوں میں. بھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہیں پر کو کھاؤ. پھر اس کے بعد ہم مہندی بھی کر رہے ہیں، پھر مہندی کے بعد اور کئی چیزیں کر رہے ہیں. پورے مہینے کا ہماری شادی کا فیسٹیول چلتا رہتا ہے، اینڈ پہ آ کے جا کے ولیمہ لے کے لڑکی چلے جاتی ہے. اسی وجہ سے آج کل زنا عام ہے، اور نکاح اتنا مشکل ہو چکا ہے، اتنا مشکل ہے کہ غریب آدمی کر نہیں سکتا. تو اسی وجہ سے زنا پھیل رہا ہے. تو ہمیں کسی چیز کا ہمیں خیال نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو. ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں کہ کس طرح روکیں. ہم کسی کو روکیں گے تو وہ بولے گا، بھئی بولنے تو جتنا بولتا ہے، آپ کا کام ہے روکی جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اس کا مطلب یہ بھی یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بس کہتے رہو جب تک وہ باز نہیں آتے. اپنا حق ادا کرتے رہو، بار بار اپنا حق ادا کرتے رہو، بولتے رہو. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہے کہ بات ختم ہو گئی، لیکن بار بار کہتے رہو. آپ لوگ کہتے رہو گے، آخر کا کیا ہوگا؟ دنیا سے چلے جائیں گے کوئی بات نہیں، لیکن کہہ کے جائیں گے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ واقعی لازمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کہیں گے اللہ ہم ان کو کہتے رہے یہ لوگ نہیں مانے. ہم کہتے رہے ہم آپ نے جتنی دفعہ کہا ہم حق ادا کرتے رہے یہ لوگ نہیں مانے. لیکن ہمیں کم از کم اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے زیادہ دور نہ جائیں، اپنے بچوں کا خیال رکھا جائے. جب ہم کزنز آپس میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ظاہری سی بات ہے سب کے ہیں، تو ان پہ نظر رکھی جائے. اپنے ہم باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بچے کہاں جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، کم از کم ان کا خیال رکھا جائے. زیادہ دور نہ جائیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کسی اور کے بچوں کا نہ خیال رکھیں کہ ہمارے بچے کہاں پہ جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اگر دو لڑکا لڑکی بیٹھتے بھی ہیں آپس میں، کزنز وغیرہ آپس میں مل جل کر بیٹھتے بھی ہیں، ان کو اپنی نظروں کے سامنے بٹھائیں تاکہ پتہ لگے وہ کس طرح کھیل رہے ہیں، کیا کھیل رہے ہیں. تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے جتنی حد تک ہو سکے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے کاموں سے وساء سبیلا، برے راستوں سے بچے رہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے بچیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک